أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو پہلی جاہلیت کے زمانے کی طرح نماز کو قائم رکھو زکوٰۃ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہو اے میرے نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر دے اور یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں بے شک اللہ ہے باریک بین خبردار اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم ثم صل عليه اس سے پہلی آیتیں جن کا کچھ مفہوم گزشتہ درس میں آپ نے سنا اتنی بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے اس سے پچھلی آیت میں خطاب کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء
عظمت کے اعتبار سے تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام دوسری مسلمان عورتوں سے بلند و بالا ہے۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کا زیادہ تر تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے، چونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور عرب کے دستور میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سگے اور حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح سمجھی جاتی۔ آپ نے جب ان سے نکاح کیا تو پورے مدینے میں اور گرد و نواح میں طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا۔ یہودیوں نے، مشرکین نے اور خاص کر کے منافقین نے پروپیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی، اپنی بہو سے بیاہ کر لیا ہے، حالانکہ بہو سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ خطرہ تھا کہ منافق اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے مومنوں پر اور ازواج مطہرات پر اثر انداز نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ نے اس صورت میں مومنوں کو بھی اور ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کی ہے کہ تم نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے منافقوں کے پروپیگنڈے کو تقویت ملے، بلکہ تم نے دھڑلے سے کہنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں پچھلی آیت میں ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ اگر منافقوں کی بھیجی ہوئی کوئی عورت تمہارے گھروں میں آئے اور اس نکاح کا تذکرہ کرے تو تم نے نرم بات نہیں کرنی، مرضیوں والے ہیں جی، ہم کیا کر سکتی ہیں جی، انہوں نے زینب سے نکاح کر لیا ہے، ہماری کوئی سنتا ہے جی، نہیں بات کرنی۔ قولنا قولا معروفا،
معقول واضح کرنی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کیا ہے صحیح کیا، تاکہ منافقوں کے دلوں میں جو کھوٹ ہے کہ نبی کے گھر میں بھی کچھ انتشار کی کیفیت آ گئی ہے اور مومن بھی اس سے پریشان ہو گئے ہیں، جو ان کے دل میں بیماری ہے، تمہارے لہجے کو سن کر ان کی بیماری دور ہو جانی چاہیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہتے ہیں کرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جو بناؤ سنگھار کرتی تھیں اور بناؤ سنگھار دکھانے کے لیے محفلوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں آ جایا کرتی تھیں، ولا تبرجنا، اے میرے نبی کی بیویوں تم نے ایسا کام نہیں کرنا ہے، تاکہ کسی منافق کو، کسی اسلام کے دشمن کو تم پر انگشت نمائی، انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ آگے ازواج مطہرات کو کچھ امر ہو رہے ہیں، حکم ہو رہے ہیں، نماز کو قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کام اگر تم کرو، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کو ادا کرو، ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار رہو، مطیع رہو، اطاعت کرو، تو میں اللہ تم سے ہر قسم کی نازیبا بات کو دور کر دوں گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور میں تمہیں خوب اچھی طرح سے پاکیزہ بنا دوں۔ یہ میں نے آیت کا بالکل لفظی ترجمہ کر دیا ہے اور آپ کو سنا دیے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ عورت کا اصل مقام بازار نہیں ہے، عورت کی اصل جگہ محفل نہیں ہے، مجلس نہیں ہے، باہر نکلنا، بازاروں میں پھرنا، جہازوں میں فضائی مہمان بننا، بسوں میں کنڈکٹر بننا، لوگوں کا پرائیویٹ سیکٹری بن جانا، یہ مقام نہیں ہے عورت کا اور بنت حوا کا، بلکہ عورت کا مقام ہے کرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ یہ جو اصول ہے نا کہ مرد باہر کے کام کرے اور عورت گھر کے نظام کو سنبھالے، چلائے، کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی زندگی کے دو پہیے، یہ دونوں چلیں گے تو زندگی کی گاڑی چلے گی۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو آزادی کے علمبردار ہیں، عورت کو چار دیواری سے باہر لانا چاہتے ہیں، اسے پردے سے بے پٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے مردوں کے ساتھ مخلوط تعلیم اور نوکری کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں چلیں گے تو تب گاڑی چلے گی۔ میں اسی دلیل کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے،
میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، جب تک یہ دونوں پہیے نہیں چلیں گے اس وقت تک گاڑی نہیں چلے گی، لیکن مرد باہر کا پہیہ اور عورت گھر کا پہیہ ہے۔ آپ کسی گاڑی کے دونوں پہیے ایک طرف لگا دیں، چلائیں اس گاڑی کو، دونوں پہیے آپ ایک طرف لگا دیں اور اس گاڑی کو آپ چلانے کی کوشش کریں، کبھی نہیں چلے گی۔ گاڑی اس وقت چلے گی جب گاڑی کے دونوں پہیے اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہوں گے۔ یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مرد گھر سے باہر کا پہیہ ہے اور عورت گھر کے اندر کا پہیہ ہے، اس کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ رکھو گے تب زندگی کی گاڑی چلے گی۔ جب عورتیں ملازمت کے لیے باہر نکل آئی ہیں تو مردوں کو ملازمت ملنا بند ہو گئی ہے۔ یہ تو مردوں کی ذمہ داری تھی، روزی کمانا، رزق کمانا، بال بچوں کا پیٹ پالنا، لیکن عورت اپنے آپ کو اس میں جھونک رہی ہے کہ میں ملازمت کروں گی، میں بچے پالوں گی، میں بھی کماؤں گی، حالانکہ یہ مرد کا درد سر ہے۔ کما کے لائے، بھیک مانگ کے لائے، جہاں سے لائے اپنے بچوں کو وہ پالے۔ جب سے عورت باہر نکلی ہے تو مردوں کی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں، اور جب سے عورت باہر نکلی ہے بچے دایا کے حوالے ہو گئے ہیں اور ماؤں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ ماں تو 8 گھنٹے باہر پھر رہی ہے، 10 گھنٹے باہر ہے، اور بچے کس کے حوالے ہیں؟ دایا کے حوالے ہو گئے، اسے ماں کی شفقت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ پہیے فٹ کرنے پڑیں گے۔ نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے اصل میں اللہ سمجھانا امت کی عورتوں کو چاہتے ہیں، ورنہ نبی کی بیویاں کوئی بناؤ سکھا دکھاتی پھرتی تھیں، الیاذ باللہ۔ نبی کی بیویاں بناؤ سگار کر کے کوئی بازار میں پھر رہی تھی، نبی کی بیویاں بناؤ سگار کر کے کوئی محفلوں میں آیا کرتی تھی، نہیں، یہ کہا نبی کی بیویوں سے جا رہا ہے اور سمجھایا امت کی عورتوں کو جا رہا ہے کہ جب نبی کی بیویوں کو اللہ اکبر، نبی کی بیویوں کو جن کے متعلق میں آسمان سے کہہ رہا ہوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ، کہ میں نے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے، مطہر کر دیا ہے، جب ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور بغیر ضرورت کے باہر تم نے نہیں آنا ہے، تو پھر عام عورت کون ہوتی ہے جو یہ کہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے؟ چہرے کا کیا پردہ ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ کیا ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، اس کا دل عائشہ صدیقہ کے دل سے زیادہ مقدس ہے؟ اس کا دل حضرت حفصہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ اس کا دل حضرت جویریہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ اس کا سینہ ام المومنین کے سینے سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ یا اس کا وجود حضرت عائشہ کے وجود سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ جہاں جبریل امین آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ عائشہ کو کہو رب سلام کہتا ہے، جس کی طہارت کے لیے قرآن کی 18 آیتیں اتری ہیں۔ ام المومنین کہتی ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں سمجھتی تھی اللہ الہام کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیں گے یا خواب کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیں گے میری پاک دامنی، میری پاکیزگی، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کا قرآن میری پاکیزگی میں اترے گا اور قیامت کی صبح تک محرابوں میں پڑھا جائے گا جس میں میری پاکیزگی اور میرے تقدس کا ذکر ہوگا۔ تو نبی کی بیویوں سے قرآن کہتا ہے کرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ٹھہری رہو۔ اور جاہلیت کے زمانے میں جو بناؤ سکھار کر کے عورتیں محفلوں میں آیا کرتی تھیں، الجاہلیت الاولی، وہ بناؤ سکھار تم نے نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، جس کا بھی قرآن پہ ایمان ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو عورت بناؤ سکھار کر کے بغیر پردے کے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، یہ جاہلیت الاولی ہے، اسے ترقی نہیں کہا جا سکتا۔
اسے تعلیم نہیں کہا جاتا، میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں قرآن کے مقابلے میں کون کہنے والا ہوں؟ اسے آپ ترقی کہیں گے، اسے آپ تعلیم کہیں گے، اسے آپ تہذیب کہیں گے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے، یہ تعلیم عام ہو رہی ہے۔ قرآن اسے کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ معلوم ہوتا ہے جو عورت بناؤ سکھار کر کے، اپنے کپڑوں کی نمائش کر کے، اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے، وہ جاہل ہے، وہ جاہلیت کے زمانے میں پڑ رہی ہے، اسلام اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ نے ان کو احکام دیے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے گھروں میں ٹک جانے کا حکم جو میں نے دیا، اور یہ جو میں نے کہا کہ بناؤ سنگھار کر کے تم نے باہر نہیں نکلنا، یہی ہے الرجس، یہی ہے الرجس، جس الرجس کو میں تم سے ہٹا دینا چاہتا ہوں، پاک کر دینا چاہتا ہوں، تمہیں طاہر بنا دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے۔ صرف اہل تشیع بھی نہیں، کچھ اہل سنت بھی اس میں شامل۔ وہ کہتے ہیں اس سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چار فرد مراد ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہی اہل بیت ہیں۔ انہیں نبی پاک نے چادر میں لیا اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلا مصداق اس آیت کا وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ اور دلیل ہماری کیا ہے؟ دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، پیچھے خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ پیچھے چلے جائیں، پچھلے پارے میں آپ چلے جائیں، 21ویں پارے کے آخر میں آپ چلے جائیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر وہ دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو میں انہیں دنیا کا مال دے کر انہیں رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت کو چاہتی ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ، آگے پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ومن یقنط منکن، پھر اگلی آیت میں اللہ آیت نمبر 22 میں کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ پھر جو آج آیت ہم نے پڑھی جس کا میں نے ترجمہ کیا، یہاں اللہ کہتے ہیں کرنا فی بیوتکن، بیوت کس کی جمع ہے؟ بیت کی، تو یہ کس کے گھروں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور جاہلیت اولا کا بناؤ سنگھار جس طرح عورتیں دکھاتی تھیں اس طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ۔ پھر جتنے سیگے اقیمنا، آتینا، اتینا، سب سے مراد خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے۔ نماز کو قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پھر درمیان میں آیت کا یہ حصہ آ گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کو چھوڑ کے اگلی آیت پہ آ جائیں، آیت نمبر 24 آ گئی، 34 آ گئی، اس میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ جو قرآن کی آیتیں اور میرے نبی کی سنت کی باتیں تمہارے حجروں میں گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان پہ عمل کرو، انہیں یاد رکھو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں۔ عجیب معاملہ ہے،
آیت نمبر 28 سے، سورت کی آیت نمبر 28 سے بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے، 29 میں بیویوں کا تذکرہ، 30 میں بیویوں کا تذکرہ، 31 میں بیوی کا تذکرہ، 32 میں، 33 میں. اور کمال ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے پہلے حصے میں کرنا فی بیوتکنا کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ازواج مطہرات کا. اور پھر اس آیت کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ پھر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو آیت نمبر 33 کے آخری حصے میں اللہ نے یکا یک ازواج مطہرات کو چھوڑ دیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ حسن حسین کا تذکرہ کر دیا. یہ تو قرآن کی فصاحت کے بھی خلاف، یہ تو قرآن کی بلاغت کے بھی خلاف کہ پیچھے تذکرہ بیویوں کا ہو رہا ہے، آگے تذکرہ پھر بیویوں کا ہو رہا ہے، اور درمیان میں اللہ نے اچانک 4 آدمیوں کا تذکرہ کر دیا. آیت کا سیاق اور سباق یعنی آیت کا ماقبل اور مابعد یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس آیت میں ہی اہل بیت سے مراد نبی پاک کی کیا ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے، قرآن کے اندر سے ہماری دلیل ہے. تمام مفسرین نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی، مفسر تابعی ہیں حضرت اکرمہ، ان تمام صحابہ اور تابعین کا قول موجود ہے کہ اس آیت سے مراد نبی اکرم کی بیویاں ہیں. اور حضرت اکرمہ کی بات تو آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے، اس سے مراد نبی پاک کی ازواج ہیں. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا تو میں اسے مباہلے کا چیلنج کروں. مباہلے کا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ نہ مبالغہ نہیں، مبالغہ. میدان میں نکلو، تم کہو کہ اہل بیت سے مراد بیویاں نہیں، اور میں کہوں گا اہل بیت سے مراد جہاں بیویاں ہیں. جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو ہلاک کر دے. حضرت اکرمہ کہتے ہیں مجھے اتنا یقین ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی پاک کی بیویاں ہیں. اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو وہ جس جگہ پہ چاہے میرے ساتھ مباہلہ کرے. ان حضرات کا جو دلیل ہے ان کی بظاہر وہ بھی بڑی کمی سی لگتی ہے. عام لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم یطہرکم. یہ کم ضمیر جو ہے یہ مذکر کی، یہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر بیویاں ہوتی تو کنہ ہونا چاہیے تھا، جیسے پیچھے ہے من کنہ لستن من یات من کنہ، تو یہاں بھی ان کنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کنہ نہیں ہے بلکہ ان کم ہے. تو کم ضمیر مؤنث کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے؟ تو معلوم ہوتا ہے عورتیں مراد نہیں، بیویاں مراد نہیں. یہ ان کی دلیل ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو اہل کا لفظ ہے نا، اہل، یہ لفظاً مذکر ہے. یہ اہل کا جو
اس کی میں قرآن پاک ہی سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اور قرآن پاک خود اس کی وضاحت کرے۔ نکالے ذرا آئے سورۃ ہود میں، صفحہ نمبر ہے 297۔ یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں نا تائید میں، اس سے انشاءاللہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 297، 297۔ سورت کا نام ہے سورۃ ہود۔ آیت نمبر ہے، چلو 72 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72۔ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے مہمان کی شکل میں، انہوں نے بچڑا ذبح کیا، بھون تل کے لائے، فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، یہ ڈرے، ڈر کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوئے، بیوی بھی قریب میں آ گئی۔ جب بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے، اس لیے ہم کھانے پینے سے پاک۔ اب جب وہ فرشتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھی سارہ، انہیں اب پردے کرنے کی ضرورت، انسان نہیں تھے پہلے تو وہ پردے میں تھی، وہ سامنے آ، ہم انسانی لباس میں آئے کہ ہم سارہ کے بطن سے آپ کو اسحاق کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں، بیٹا ہوگا آپ کا۔ ابھی تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، سارہ کے ہاں نہ لڑکی ہے نہ کوئی لڑکا ہے، نواسے نواسیاں تو پھر دور کی بات ہے۔ پتہ نہیں آپ میرا اشارہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بیٹے ہی کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، وہ تو لاولد ہے، اور فرشتے کہتے ہیں بیٹا ہوگا۔ قالت، اب سارہ نے تعجب کیا، یا ویلتا، آنے دو، کیا میں جنوں گی؟ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ کیا میں جنوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد ابراہیم بھی بوڑھا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی اولاد کی نعمت کے ملنے کی جو عمر ہے وہ میری بھی نہیں ہے، میرے خامد کی بھی نہیں ہے، میں جنوں گی۔ تعجب کیا۔ قالوا، جواب میں فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، آپ کس کو خطاب کر رہے ہو؟ سارا تعجب تو وہی کر رہی، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم کو سن کے تعجب کر رہی ہو؟ کوئی اور تعجب کرے تو کچھ سمجھ آتی ہے بات۔ ابراہیم کے گھرانے کے لوگ، جس کے شوہر پہ رب نے آپ کو گلزار بنا دیا، وہ تعجب کرے، بڑی عجیب بات ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے امر، قدرت، حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہو، علیکم اہل البیت، یہاں کم ضمیر آ گئی ہے، علیکم، جو وہاں ضمیر استعمال کی گئی ہے، علیکم، حالانکہ سامنے کون کھڑی تھی؟ اور وہ اکیلی ہے، اس کے ہاں تو اولاد ہی نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ نواسا ہے نہ داماد ہے، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ
یہ نوٹ کر لیں. آیت نمبر سورت ہود اور آیت نمبر ہے 74. صرف ایک ہے عورت پیغمبر کی بیوی ہے اور وہاں ضمیر مذکر کی استعمال کی گئی علیکم. کیوں؟ اہل کا لحاظ رکھتے. چلیے ایک اور جگہ آپ کو دکھا دیں. صفحہ نمبر ہے 404. 404. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 10. تھوڑا سا پس منظر رکھوں گا پھر آیت جلدی سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے ہاں 10 سال رہ کے اپنے بال بچوں کو لے کے واپس مصر آئے. راستہ بھول گئے. مصر کا راستہ سخت سردی ہے. یک بستا دور آگ دیکھی تو کیا کہتے ہیں اذرا نارا. جب انہوں نے دیکھی آگ فقالا لأہلہ تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو امکثوا تم یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا میں تمہارے لیے میں نے دیکھی ہے آگ. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. میں وہاں جاتا ہوں انگارہ لے آتا ہوں لکڑیاں جلائیں گے سینک لیں گے اور اگر میں انگارہ لانے میں کامیاب نہ ہوا تو آگ جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا اس سے مصر کا راستہ پوچھ لوں. تو اہل کا لفظ بولا پھر مذکر کی صیغے استعمال کیے امکثوا تم یہاں ٹھہرو میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں. ایک اور جگہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ تو قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ بیت کی نسبت. چلو وہ ویسے میں آپ کو سنا دوں. جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی تو وہاں قرآن جب اس کو بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وراودتہ التی هو فی بیتہا. پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے. هو فی بیتہا وہ گھر کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زلیخا کی طرف کی گئی. بیت کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زلیخا. تو اہل بیت کا مصداق بیوی ہے. میں سورۃ ہود سے ثابت کر چکا ہوں, خود اس سورۃ احزاب سے ثابت کر چکا ہوں. گھر والے گھر والی جب آپ سے کوئی پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے یا کوئی گھر والی کا پوچھے تو کیا کہو گے؟ بیوی نہیں. یہ ذرا آگ کے دیکھنا تو ہم پتہ لگ جائے کہ ہے کہ نہیں. گھر والے بھائی بیوی نہیں, اس میں بیوی کوئی نہیں ہے, اس میں داماد ہے, اس میں بیٹی ہے, اس میں نواسے ہیں. کہہ کے دیکھو. جب کوئی پوچھے گھر والے کیسے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلا مصداق اہل بیت کا ازواج ہے. ہاں ضمناً اور طبعاً بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, نواسیاں بھی ہیں, لیکن یہ طبعاً ہے.
اصل اطلاق جو اہل بیت کا ہے وہ کس میں ہوگا؟ پھر ضمناً دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ پہلی دلیل جو میں نے دی وہ بہت مضبوط دلیل، وہ دلیل کیا ہے کہ اس آیت کے حصے سے پہلے اور پیچھے خطاب کس کو ہو رہا؟ اس میں بھی خطاب کس سے ہوگا؟ بیویوں سے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔ کہتے ہیں کچھ مفسرین کہ ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے آپ سے ذکر کیا کہ قرآن پاک میں مردوں کو خطاب ہوتا ہے، صیغے خطاب کے ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا، حالانکہ اس خطاب میں عورتیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ شامل، لیکن واضح طور پہ عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ پوری آیت اتاری جس میں مردوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینے کی کچھ عورتوں نے یہ کہا، مومن عورتوں نے، کہ نبی پاک کی بیویاں، نبی پاک کی ازواج، ان کے تو پیچھے تذکرے ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ تو نبی کی بیویوں کے تو تذکرے ہوئے، ہمارا تو کوئی ذکر نہیں ہوا، تو اللہ نے ان مومن عورتوں کی دلجوئی کے لیے اگلی آیت میں ان کا بھی تذکرہ، سبحان اللہ، مردوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ جو اجر عظیم ہے نا اور مغفرت ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ان مومنوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کی، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کیے، کیا؟ قانتی، عاجزی، تواضع، انکساری، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے۔ آسان ہے؟ بڑی مشکل ہے۔ اور عاجزی ہی میں
بلندی ہے. شیخ سعدی غالباً کہتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. شیخ سعدی بڑا عجیب آدمی. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. شیخ سعدی کہتا ہے جس ٹہنی پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. وہ ٹہنی تو جس میں کوئی صفت پائی جائے علم کی، خطابت کی، کوئی اور صفت پائی جائے سخاوت کی، تو اس بندے میں کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے. تکبر نہیں ہونا چاہیے، بڑا پن نہیں ہونا چاہیے. اور تکبر کس کا نام ہے؟ اچھے کپڑے پہننے کا. تکبر کس کا نام ہے؟ اچھا مکان بنا لینا، اچھی گاڑی لے لینا، اچھی سواری استعمال کرنا، اچھا لباس پہن لینا. نام تکبر نام ہے دوسرے کو حقیر جاننا. اچھے کپڑے پہن کے بندہ باہر نکلے تو جنہوں نے اچھے نہیں پہنے ہوئے ان کو کیا سمجھنا؟ اچھی سواری پہ بندہ باہر نکلے اور جن کے پاس سواری نہیں ہے یا ذرا ماڑی سواری ہے انہیں کیا سمجھنا؟ حقیر سمجھنا. اس کا نام تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے لیے میں نے اجر تیار کر رکھے ہیں اور مغفرت تیار کر رکھی ہے نا، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے. آگے کیا کہا؟ والصادقین والصادقات. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی آسان ہے. بڑا مشکل. کئی لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں بے فائدہ، مقصد ہی کو نہیں ہوتا پھر جھوٹ بولتے ہیں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ میں جاتا ہوں سفر پہ، ڈرائیور میرے ساتھ ہے، ٹیکسی میں لے کے گیا تو ہم جا رہے ہیں پنڈی. اسے پیچھے سے ٹیلیفون آ گیا، وہ کہتا ہے لاہور جا رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندے پنڈی جانا یا لاہور جانا سفر ہی ہے نا، تو سچ بول. یعنی بے فائدہ فضول. لطیفہ ہے نا، ایک بندہ دروازے پہ گیا، اس نے بیل دی، بچہ باہر آیا، مہمان نے کہا اپنے ابو کو بلاؤ. ابو نے کہا تو جا کے کہہ وہ گھر کھولی. بچے نے دروازے پہ کہا ابو کہتے ہیں وہ گھر نہیں ہے. ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر. تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی، یہ جو اللہ نے خوشخبری دی ہے نا مغفرت کی اور اجر عظیم کی، ویسے نہیں ہے صرف کلمہ پڑھ لیا تو یہ خوشخبری مل گئی. اس میں سچ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے. پھر آگے کیا کہا؟ والصابرین والصابرات. بڑا مشکل. مصیبتوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر، آزمائشوں میں پورا اترنا، صبر کرنا، ڈٹ جانا. ڈٹ جانا صبر کے دو معنی، ڈٹ جانا، حق پر ڈٹ جانا. جتنی مصیبتیں آئیں پاؤں میں لغزش نہ. بڑا مشکل ہے صبر کرنا. میں نے وہ غلط معنی پیچھے کر دیا جی. والقانتین کا معنی ہے فرما بردار، والخاشعین والخاشعات کا معنی خشوع سے ہے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. وہ قانتین کا معنی تھا فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی، یعنی اللہ کے فرما بردار، اللہ کے نبی کے فرما بردار، شریعت کے فرما بردار. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. آسان ہے، معاہدہ واسطے تو بڑے مشکل. پیسہ خرچ کرنا، یہ
فلانے کے لفظ نے میرے نہیں اور غلط لفظ ہے. موبائل یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے توحید مان لی جنت تے لبڑی تو کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کی، عشر کی، صدقے کی، غریب پروری کی، لوگوں پہ خرچ کرنے کی، محتاجوں پہ خرچ کرنے کی. حالانکہ صدقہ مصیبتوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. الصدقات دافع البلیات، بے شک صدقہ مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، بے شک. دور کر دیتا ہے. تو صدقہ کرنا، رب کے راستے میں خرچ کرنا یہ آسان ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ہر کہہ میں ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہاں یعقوب کا بیٹا یوسف ہی بچ گیا، سبحان اللہ بے شک. معاذ اللہ کہتے ہوئے بچ جاتا ہے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، والذاکرین، اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد رکھنا. چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے میں نے اللہ کے سامنے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا یہ آسان نہیں. تو اللہ کو یاد رکھنا، گواہی دے رہا ہوں تو اللہ کو یاد رکھنا. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اللہ کو یاد رکھنا. جو مومن اپنے اندر یہ صفتیں اوصاف پیدا کر لے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا اور میں نے اس کے لیے اجر. اللہ اکبر. یہ تو معاملہ چلتا رہے درس قرآن کا اللہ کے فضل و کرم سے. بیٹھے ذرا میں نے ایک اعلان کرنا ہے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. 8:15 بجے یہ جو ہم نے ماہانہ رسالے کا سلسلہ شروع کیا ہے ضیاء توحید، اسے کامیاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سب بتاؤ. تو میں اکیلا یہ سب کچھ کروں گا؟ آپ میرے معاون بنیں گے، ساتھی بنیں گے. مالی امور میں سب سے زیادہ مسئلہ مالی امور کا ہوتا ہے. ریکوری جو ہوتی ہے رسالے کی وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی جہاں چلے گئے رسالے وہاں سے رقم کا آنا، یہ تو آپ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ کس طرح رقم واپس آتی ہے اور کیسے آتی ہے، کتنے مرتے ہیں پیسے. اچھے بھلے کاروباری لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ساڈے کو دشائی کو نہیں. ہم نے تو شروع کر دیا، شروع میں جمعے پہ لوگوں کو بلایا، 50,000 روپے اکٹھا ہو گیا، پہلا رسالہ چھاپ دیا، اس کے پیسے آئے، دوسرا چھاپ دیا. اب تیسرا جو چھاپا تو ظاہر بات ہے 8,000 کی تعداد میں چھپنا تھا تو پیسے زیادہ لگنے تھے. تو میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، بالکل نہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رسالہ ان میزوں پر، ان دفتروں میں پہنچنا چاہیے جہاں ہماری آواز تقریر کے ذریعے نہیں پہنچ سکتی. ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وکیل ہیں، ان کے میز تک ہمارا رسالہ پہنچ جانا چاہیے. اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ محنت تو کریں. مجھے تلنگانہ کا ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک آدمی کے پاس میں گیا، وہ ڈاکٹر تھے. میں نے کہا یار رسالہ لے لیں، اس نے کہا میں نہیں لینا. دوسرا کی دیکھا تھا، میں نے نہیں لینا. میں نے کہا یار لے تو لے، پڑھے تو صحیح. اس نے کہا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، یوں ہی پڑھا رہے گا بھائی. میں نے کہا یار آپ لے تو صحیح. تو میں اسے رسالہ دے کے آیا. دوسرے دن اس کا ٹیلی فون آیا کہ مجھے 5 رسالے اور دیں. اس نے پڑھا،
اس کے دل پہ اثر ہوا. تو ہمارے توحید پر جو موضوع ہے، تفسیر ہے ہماری، وہ لوگ پڑھیں گے. تو آپ میں سے کوئی احباب ایسے نہیں ہے جو یہ ہر مہینے ذمہ لیں کہ 20 رسالے میری طرف سے آپ تقسیم کر دیا کریں. تو ہم وکلاء کے چیمبروں میں، مختلف ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں کے پاس، ان کے میزوں پر فری ہم پہنچا دیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پہنچائیں، 4-5 رسالے آپ خریدیں اور آپ یہ خود پہنچائیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خریدار بن جائیں ہمارے، اتنے رسالے ہماری طرف سے ہر مہینے آپ کی تقسیم کر دیا کریں. تو ہم اس کی لسٹ بنا لیں گے کہ فلاں 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 وکیل کو، فلاں فلاں ڈاکٹر کو ہم نے یہ رسالہ بھیجنا ہے. تو ہمارا بندہ جا کے دے آئے گا. تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو 20، 25، 50، 100 جتنی جس کی استطاعت ہو، تو 8 رسالہ آپ کو باہر ملے گا جی، اپریل کا رسالہ. تو یہ آپ کتنی بھی تعداد میں زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں، 4، 5، 8، 10 دوسروں تک پہنچانے کے لیے. آپ میں سے ہر آدمی اپنے استطاعت کے مطابق لے کے جائے. ٹھیک ہے جی. اور جو میں نے دوسری تجویز دی ہے، اس کے بارے میں آپ سوچ لیں گے اور اس کے بارے میں آپ فکر کریں گے. اتنی بات تو ہے نا کہ اسے کامیاب ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس کی کامیابی کے لیے کہ دن بدن یہ ترقی میں جائے اور یہ عام ہونا چاہیے.